باری باری سوار ہوتے چلے جائیں گے. ایسا ہی راستہ طے ہو رہا تھا, راستہ پار ہو رہے تھے. راستے میں ایک تالاب آیا. بعض روایتوں میں کیچڑ کا ذکر ملتا ہے, کیچڑ کا ذکر ملتا ہے. ان پر سوار غلام تھا. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ چل کر جا رہے تھے, راستے میں کیچڑ آ گیا یا پانی آ گیا تو عمر رضی اللہ عنہ اپنے جوتے کاڑے اپنے کھاتے پر رکھ لیے اور چلنے لگے. راستے میں چلتے چلتے کپڑے تھوڑے گندے ہو گئے اور کپڑوں میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے. اللہ کے بندو, تاریخ گواہ ہے, اسلام سیرت کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ہبہو لکھا ہوا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام جا رہے, امیر مسلمانوں کے امیر مسلمانوں کے خلیفہ, ان کے جسم پر جو کپڑے ہیں اس میں کئی پیوند لگے ہوئے ہیں. پیوند چاہتے وہاں پر پیچز لگے ہوئے ہیں. سامنے ملاقات ہوئی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جلیل صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امیر المومنین آپ اس حالت میں جا رہے ہیں, اچھا نہیں لگ رہا. آپ رومیوں کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں, رومیوں کے سرداروں سے ملنے جا رہے ہیں, آپ یہ لباس پہن لیجیے. اچھا نہیں لگتا کہ مسلمانوں کے خلیفہ اس حالت میں جائیں. تاریخی جملہ کہا, تاریخی جملہ کہا, یاد رکھو اس جملے کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو اور عمل پیدا ہو جاؤ. کہا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ فَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ, ہم ذلیل قوم تھے, ہم ذلیل قوم تھے. اسلام آنے سے پہلے اللہ نے ہمیں عزت بخشا ہے اسلام کی بدولت سے. فَمِنَّا فَمَهْمَا نَبْتَغِي الْعِزَّةَ بِغَيْرِهِ, جب کبھی بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت چاہیں گے اعزنا اللہ, اللہ ذلیل کر کے رکھے. کیا کہا امیر المومنین نے, کیا کہا امیر المومنین نے, ہم ذلیل قوم تھے, عزت ہمیں ملی اسلام کی بدولت, دبدبہ ہمیں ملا اسلام کی بدولت. آج رومی اپنے ہاتھوں سے کلیئر دینا چاہتے ہیں اسلام کی بدولت. اللہ نے ہمیں عزت دیا اسلام کی بدولت. جب کبھی بھی ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت حاصل کرنا چاہیں گے کسی بھی ذریعے سے, اللہ ہمیں ذلیل رکھے. اللہ بھائیوں یاد رکھو, عزت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور اسلام کی بدولت, ایمان کی بدولت. مت بھولو اللہ کے فرمان کو, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, ساری دنیا میں قیامت تک ہمیشہ کے لیے تم ہی بلند رہو گے, تمہارا ہی دبدبہ رہے گا, تمہاری عزت رہے گی, تمہاری سلطنت رہے گی, تمہاری حکومت رہے گی. اللہ نے ایک شرط رکھا ہے, ان کو تم مومن بن جاؤ, ایماندار بن جاؤ, ایمان والے بن جاؤ, پھر دیکھو عزت کس کے ہاتھوں رہے گی. اللہ ضرور نوازے گا عزت سے. ساری دنیا میں تمہارا پرچم لہرائے گا, ساری دنیا میں تمہارا سکہ چلے گا, تمہاری کرنسی چلے گی. کب؟ جب تم ایمان والے ہو جاؤ. جی اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ ہے قیامت تک کے لیے ہمیشہ. یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کی وجہ سے کفر کی وجہ سے عزت نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کون؟ ابو سفیان ایمان نہیں لائے, مدینہ گئے, بیٹی کے گھر گئے, ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ کے رسول کی زوجہ محترمہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ گھر کو گئے بیٹی سے ملنے کے لیے, ایمان نہیں لائے تھے. ابو سفیان ہے جی مسلمان کافروں کے سردار, ایمان نہیں لائے تھے. مدینہ گئے, بیٹی کے گھر کو پہلے گئے, بیٹھنا چاہ رہے تھے, بستر رکھا ہوا تھا, بیٹی فوراً آئی بستر کھینچ دی. ابو سفیان نیچے بیٹھ گئے زمین پر. کہا بیٹی یہ کیا کر رہی ہو, کیا بستر میرے لائق نہیں ہے, یا میں بستر کے لائق نہیں. کہا آپ نجس گندے ہیں, آپ مشرک ہیں, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے. عزت بیٹی نے نہیں دیا, بیٹی نے بستر کھینچ لیا. کس بنیاد پر؟ ایمان نہیں تھا, ایمان نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بھائیوں تاریخ میں ایسے مثالیں دسیوں, وقت نہیں ہے کہ پوری باتیں آپ کے سامنے ذکر کریں. مختصر طور پر نبی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, رستم, آج ہی مثال دے دینا, تمہیں بڑے رستم کی بولتے نا, رستم کی تمہیں, کون رستم تھا دنیا میں؟ ایک رستم حقیقت میں تھا رستم, وہ سمجھا تھا, وہ معرکہ خالصیہ میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے کمانڈر تھے. رستم نے کہا بھیجا سعد بن ابی وقاص سے, دیکھو جنگ شروع کرنے سے پہلے میں بات کر لینا چاہ رہا ہوں, تمہارے طرف سے کسی ایلچی کو بھیجو. ایلچی بولے تو بیچ میں بات کرنے والے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغیرہ بن شیبہ کو بھیجے. صحابی رسول بڑے صحابی, حدیث میں اکثر ذکر ہوتا ہے ان مغیرہ بن شیبہ, ان مغیرہ بن شیبہ, مغیرہ بن شیبہ رضی اللہ عنہ بھیجے. جا کر کہا کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم دنیا نہیں چاہتے,
ہمیں دنیا کی طلب نہیں، دنیا کی چاہت نہیں، ہمارا مقصد تو آخرت کی خوشگوار زندگی. بات مختصر تھی، پوری بات نہیں ہے. آ گئے مگر ابن شیبہ. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی کو بھیجے، بڑے چھوٹے تھے، بس سخت تھے صحابی. کون؟ ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ. یاد رکھو، ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ان کا گھوڑا جو تھا نا وہ بھی بس سخت، خچر بولتے نا، خچر پر بیٹھے تھے، جنگی لباس پہنے ہوئے تھے. رستم نے کہا اب دوسرے آ رہے ہیں جی، دوسرے آ رہے، دربار کو سجا دو، ان کے اندر ہمارا دبدبا دکھنا، ہمارا روپ دکھنا، دربار کو سجا دو. سونے کی چیئر لا کر رکھی گئی، سونے کی چیئر لا کر رکھی گئی. رستم اس پر بیٹھا ہے، دربار کو سجا دیا گیا ہے. کیوں؟ صحابہ کے دل میں ڈر اور خوف بٹھانا چاہ رہا تھا. ربیعہ بن عامر آئے، خالد بچھا دی گئی. تاریخ گواہ ہے، اللہ کے بندوں تاریخ گواہ ہے. اس خالد میں بھی اس نے ہیرے اور جواہرات جوڑ دیا تھا. خالد جو چلتے نا اس میں ہیرے اور جواہرات جوڑ دیا تھا. کس لیے؟ صحابہ کے دل میں وہ رعب ڈالنا چاہ رہا تھا، دبدبا چاہنا چاہتا تھا، اپنی عزت بتانا چاہ رہا تھا. ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ دربار میں داخل ہوئے، خچر پر بیٹھ کر اس خالد کے اوپر سے خچر کو لے کر چل رہے تھے. لوگوں نے روکا، کہا جنگی لباس اتار کر، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہے. تاریخ جو کہا میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہے. اگر اجازت ہے اسی حالت میں آؤں گا ورنہ یہاں سے پلٹ جاؤں گا. رستم اپنے تخت پر بیٹھ کر کہا آنے دو اسے. ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ جب اس کے نزدیک جا رہے تھے، اپنا نیزہ نکالے، زمین پر رکھا اور چلنے لگے. تاریخ گواہ ہے، سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں بات درج ہے، اس کی خالد پھٹتی جا رہی تھی، ہیرے جواہرات بکھرتے جا رہے تھے. نزدیک گیا، کہا کیا چاہتے ہو، کیا روپ ہے تمہارا، کس وجہ سے تمہارے اندر اتنی ہمت آئی ہے، کس بنیاد پر تمہارے اندر اتنی غرور گھمنڈ آیا. ایسے کہا گھمنڈ کی بات نہیں، ہم آئے اس لیے. تاریخ جملہ بڑا پیارا جملہ، جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. بڑا لمبا جملہ ہے، ایک ہی جملے میں، ایک ہی سانس میں بہت کچھ کہہ دیے. ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہا ہم اس لیے آئے یہاں پر تاکہ اللہ کے بندہ کریں، اس سے رو کر اللہ کی بندگی کی طرف چھوڑ دیں، اس لیے ہم آئے ہوئے. وہیں پر اس نے اپنا پورا کیا کہتے ہیں، اس کا حوصلہ، اس کی ہمت سب جواب دے گئی. عزت اللہ سے کم کر دی، کسی اور سے. بھائیوں وقت ہوا چاہیے. میرے خطبے کا خلاصہ یہ ہے، میرے خطبے کا پورا خلاصہ یہ ہے، جیسے کہ ہم چاہتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے عزت اسے ملے، میرا سامنے والا میری عزت کرے، میں جہاں جاؤں میری عزت کرے، میرا وقار ہو، میرا احترام ہو، میں محترم رہوں ہر جگہ، کوئی مجھے ذلیل نہ کرے. ہر کسی کی یہی تمنا رہتی ہے. عزت اللہ ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ عزتوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ. عزت پوری کی پوری اللہ کے پاس ہے. اللہ ضرور عزت دے گا. اللہ والے بن جاؤ، اللہ ضرور عزت دے گا. اللہ کے مخلص بندے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، عمل کرنے والے بن جاؤ. اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر ڈال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دو. اللہ تبارک و تعالیٰ عزتوں کا بادشاہ بنا دے. اللہ تعالیٰ عزتوں کا تاج تمہارے سر پر پہنائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اللہ مجھے آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ مجھے آپ کو ذلتوں سے محفوظ رکھے. اللہ جب تک دنیا میں رکھے عزت والی زندگی عطا فرمائے. جب خاتمہ ہو اللہ ہمیں عزتوں والی زندگی عطا فرمائے. جب خاتمہ کلمہ توحید پر ہمارا خاتمہ ہو اللہ ہم سے خوش ہو جائے، توحید والی زندگی عطا فرمائے. اللہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اس ملک کے ہندوستان میں امن و امان قائم فرمائے. اس ہندوستان میں جتنے بھی اللہ کے گھر ہیں اللہ سب گھروں کی حفاظت فرمائے، توحید کے گھر کی حفاظت فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے. جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے راستے ہموار فرمائے. جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بشیر رسولوں کو بار فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم. انه تعالی جواد کریم مالک بر